خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ تمام سامعین و ناظرین کا رضوان ظہیر یوٹیوب چینل میں۔ آج کی یہ ویڈیو مسلینیس ہے، یعنی ایسے تمام کورسز کے لیے جو کہ اردو سے ہوتے ہیں، یا پھر ایسے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو اردو کے طالب علم کہلاتے ہیں۔ اردو کے سبھی ایگزامز کے لیے برابر سے فائدہ مند اس ویڈیو کے کنٹینٹ ہیں۔ آپ نیٹ جے آر ایف کے ایگزام دینے والے ہوں، یا پھر کسی بھی اسٹیٹ لیول کے یعنی جو کہ ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ایگزام دینے والے ہوں، یا پھر آپ مانو اے ایم یو، جامعہ، بی ایچ یو یا پھر جے این یو کے گریجویشن میں یا پھر پوسٹ گریجویشن میں مینس بی اے یا ایم اے میں اردو سے انٹرنس دینے والے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت مفید ہے، کیونکہ یہ ایسا سیکشن ہے جو کہ ہر ایگزام میں اس سے کم 2 کوشچنس تو ضرور آتے ہیں۔ اگر مان لیتے ہیں کہ جو 50 کوشچنس کے جو ایگزام ہو رہے ہیں ان 50 میں سے 2 یا 3 کوشچن کم سے کم تو اس ویڈیو سے آپ کو ضرور ہی آتا ہے۔ اس وجہ سے آپ بالکل بھی اس ویڈیو کو مس نہ کریں، پوز نہ کریں، اور یہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کا زیادہ سے زیادہ لوگوں فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اردو شعراء و ادباء کے القاب و خطاب۔ القاب اور خطاب کسے کہتے ہیں، یہ ایک گرامر کا حصہ ہے، اور القاب و خطاب یا پھر جو گرامرز کے جو میرے چینل پہ ویڈیو کے سیکشنز ہے اس سیکشنز میں جا کے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کا کنسیپٹ بھی بالکل کلیئر ہو جائے۔ تو چلیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل کا ایک انٹرو میں یہاں سامنے رکھا ہوں۔ آپ ہمارے چینل پر جڑیں اور ہم سے کسی بھی طرح سے اگر کسی طرح کی کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں یا کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کریں، میں مکمل طور پر آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب تو ضرور کر لیں تاکہ ہر طرح کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے القاب و خطاب، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ رہا آپ کے سامنے۔ کیا طوطئ ہند کسے کہتے ہیں؟ تو طوطئ ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے نیکسٹ کوشچن، شمس العلماء کا خطاب کسے دیا گیا تھا، یا پھر شمس العلماء کے نام سے کون جانے جاتے ہیں؟ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ شمس العلماء کسی ایک خاص کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ شمس العلماء کا خطاب دیا کرتی تھی۔ تو شمس العلماء کا خطاب کئی لوگوں کو ملا ہے، ان میں سے ایک نام مولوی نذیر احمد صاحب کا ہے۔ کیا؟ مولوی نذیر احمد۔ نیکسٹ آگے ہے شمس العلماء کے فہرست میں مولانا الطاف حسین حالی، اسی فہرست میں ایک اور نام آتا ہے مولانا محمد حسین آزاد، جو کہ اردو کے بہت بڑے تنقید نگار گزرے ہیں اور محقق بھی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہے ملک الشعراء۔ ملک الشعراء کے نام سے کنہیں جانا جاتا ہے؟ تو وہ ذوق، شیخ ابراہیم ذوق جو تھے وہ انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا تھا، یا پھر اسی طرح سے ملک الشعراء کا خطاب مرزا غالب کو بھی ملا تھا۔ ویسے مرزا غالب کے کئی سارے خطاب و القاب ہیں، ان میں سے ایک ملک الشعراء بھی ہے۔ اسی طرح سے ملک الشعراء نصرتی کو بھی کہا جاتا ہے۔ کون؟ ملک الشعراء نصرتی کا بھی لقب تھا۔ نیکسٹ ہے ملک الشعراء وجہی، ملا وجہی کا بھی لقب تھا، یا پھر ملک الشعراء
غواسی کا بھی لقب تھا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ملک الشعراء ہے کون کون سے، ذوق، مرزا غالب، اسد اللہ خان غالب، نصرتی، ملا وجہی یا پھر غواسی، یہ سب کے سب ملک الشعراء کے خطاب سے نوازے گئے تھے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جواد الدولہ عارف جنگ سر سید کا خطاب تھا۔ سر سید کو مغل دربار سے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب ملا تھا۔ اس ویڈیو میں آگے ہے خاقانی ہند۔ تو شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اوپر ابراہیم ذوق کا ایک اور جو ذکر آیا تھا وہ تھا ملک الشعراء کے نام سے۔ تو شیخ ابراہیم ذوق کو ملک الشعراء اور خاقانی ہند دونوں نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی میں آگے آتا ہے پہلوان سخن، تو وہ سودا کو کہا جاتا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا جو ہے وہ پہلوان سخن کہلائے تھے۔ اسی سے ہم آگے بڑھیں گے۔ بابائے اردو، بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ تو مولوی عبدالحق کا خطاب تھا، جو کہ مولوی عبدالحق صاحب نے اردو میں کئی سارے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان میں سے ان کا ایک کارنامہ اردو صرف و نحو کا ہے، یعنی اردو گرامر میں ایک ان کا بہت ہی اہم اور اردو کے لحاظ سے بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اسی میں ہے لسان العصر، اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے لسان العصر، زمانے کی زبان۔ کلیم الشعراء، اگلا جو ہمارا آپشن آتا ہے کلیم الشعراء، وہ کہ امجد حیدرآبادی کا لقب ہے۔ کلیم الشعراء کے لقب سے امجد حیدرآبادی جانے جاتے تھے۔ آگے آئے گا اسی میں آقائے اردو۔ آقائے اردو محمد حسین آزاد کو کہا گیا تھا، اور محمد حسین آزاد کا ایک اور اوپر جو کہ لقب گزرا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شمس العلماء۔ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء اور آقائے اردو دونوں نام سے جانا جاتا ہے۔ خان بہادر، یہ کسے؟ اکبر الہ آبادی کے نام سے، اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور خان بہادر کا لقب اکبر الہ آبادی کو انگریزوں نے دیا تھا۔ مصور غم، یہ کوشچن بہت ہی کامن ہے، کئی سارے ایگزامس میں پوچھے گئے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں۔ مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ تو راشد الخیری کو، راشد الخیری کو مصور غم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آگے ہے باوا آدم۔ باوا آدم کسے کہا گیا ہے؟ تو ولی دکنی کو، اور ولی دکنی کو آزاد نے، کون سے؟ محمد حسین آزاد، جس کا اوپر کے انہوں نے ہی ولی دکنی کو باوائے آدم کہا ہے۔ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے، شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو۔ یہ شاعر انقلاب بھی کئی سارے ایگزامس میں پوچھے گئے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں۔ آگے ہے اسی ویڈیو کا اگلا سوال، شاعر شباب۔ شاعر شباب کسے کہا گیا ہے؟ تو جوش کو کہا گیا ہے، جوش ملیح آبادی۔ اسی میں ایک اور آتا ہے شاعر فطرت۔ شاعر فطرت بھی جوش ملیح آبادی کو ہی کہا گیا ہے۔ شاعر شباب اور شاعر فطرت یہ دونوں کے دونوں جوش ملیح آبادی ہیں۔ اسی طرح سے ہے شاعر مزدور، احسان دانش کو، احسان دانش کو شاعر مزدور کے نام سے جانا گیا ہے۔ مرزا نوشاہ، نیچے آپ کے سامنے ایک لمبی چوڑی فہرست آنے والی ہے، اور وہ کون کون سی ہے؟ مرزا نوشاہ، نجم الدولہ، دبیر الملک یا پھر نظام جنگ، یہ سب کے سب القاب کس کے لیے تھے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ ان میں سے مرزا نوشاہ غالب کا لقب تھا، اور نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا خطاب تھا۔ اور اس چلتے ایک اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مرزا اسد اللہ خان تو نام ہو گیا، لیکن یہ جو غالب ہے، یہ غالب مرزا اسد اللہ خان کا تخلص ہے۔ وہ دو تخلص استعمال کیا، شروعات میں وہ اسد استعمال کیا کرتے تھے اور بعد میں غالب استعمال کرنے لگے۔
آگے ہے بلبل ہزار داستاں یا بلبل ہزار داستاں داغ دہلوی کو کہا گیا ہے۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کا لقب ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا لقب کیا ہے؟ مصور فطرت۔ پھر ایک اور نام آ رہا ہے پہلوان شاعر۔ پہلوان شاعر کے نام سے شیخ امام بخش ناسخ جانے گئے ہیں۔ شیخ امام بخش ناسخ کو پہلوان شاعر کہا گیا۔ اگلا ہے اردو کا برنارڈ شاہ۔ اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا گیا ہے؟ الطاف حسین حالی کو۔ نیکسٹ ہے اردو شاعری کا ہومر، میر انیس کو۔ میر انیس کو اردو شاعری کا ہومر کہا گیا۔ اسی میں ایک اور نام آتا ہے ہندوستان کا شیکسپیئر۔ ہندوستان کا شیکسپیئر آغا حشر کاشمیری کو کہا گیا۔ آغا حشر کاشمیری کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا گیا۔ آگے ہے نیکسٹ شاعر اعظم۔ شاعر اعظم کے نام سے جوش کو جانا جاتا ہے۔ کون؟ جوش ملیح آبادی۔ اور یہ شاعر اعظم کا لقب جوش کو کس نے دیا تھا؟ دیا نارائن نگم نے۔ نیکسٹ ہے غیور جنگ۔ غیور جنگ مولوی نذیر احمد کا لقب ہے۔ مولوی نذیر احمد کا ذکر اوپر بھی کئی سارے چیزوں میں آ چکا ہے۔ اب نیکسٹ ہے اردو شاعری کا خیام۔ اردو شاعری کا خیام ریاض حیدرآبادی کو کہا گیا۔ شاعر مشرق، یہ تو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، کون؟ علامہ اقبال۔ سر علامہ اقبال بھی کہتے ہیں۔ اردو کا چاصر کسے کہا گیا ہے؟ ولی کو۔ اردو کا چاصر ولی کو کہا گیا۔ کون؟ ولی دکنی۔ نیکسٹ لسٹ ہے باغی شاعر۔ بغاوت موڈ میں جو شاعری کرتے ہیں وہ کیفی اعظمی کہلائے۔ کیفی اعظمی باغی شاعر کہے گئے تھے۔ شاعر رومان اختر شیرانی کو، عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا گیا۔ قومی شاعر چکبست کو یا پنڈت برج نارائن چکبست قومی شاعر کہلائے ہیں۔ عشقیہ شاعر کون ہے؟ مومن خاں مومن۔ عشقیہ شاعر مومن خاں مومن کہے جاتے ہیں۔ اس لسٹ میں چند نام اور ہیں۔ طنز و مزاح کا شاعر، طنز و مزاح کا شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ یاسیات کا امام فانی۔ قنوتیت کا شاعر میر تقی میر۔ یہ سارے کے سارے جو القاب یا خطاب ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ ان چیزوں کو ضرور اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں یا کم سے کم یاد کر لیں، یا ویڈیو کو ریپیٹ کر کے 2 یا 3 مرتبہ تو ضرور دیکھیں۔ شاعر بے داغ میر تقی میر، یا پھر اور لسٹ آ جائے گا سرتاج شعرائے اردو۔ تو یہاں آپ کو 3 نام دیے گئے ہیں اور تینوں کے تینوں ایک ہی شخص کے لیے ہے۔ قنوتیت کا شاعر، شاعر بے دماغ، سرتاج شعرائے اردو، یہ سب کے سب میر تقی میر کو دیے گئے تھے۔ اردو کا صوفی شاعر، اردو کا صوفی شاعر کسے کہا گیا ہے؟ درد کو کہا گیا ہے۔ اردو کا والٹر کاسٹ، اردو کا والٹ اسکاٹ کسے کہا گیا ہے؟ عبد الحلیم شرر کو۔ مکر شاعرانہ کسے کہا گیا ہے؟ مومن کو۔ مومن کو مکر شاعرانہ کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ اب ایک اور نام آگے آ رہا ہے شہنشاہ افسانہ کے نام سے۔
افسانہ کے شہنشاہ کون کہے گئے؟ کرشن چندر. اور یہ کرشن چندر کو شہنشاہ افسانہ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، جو کہ اردو کے ایک بہت ہی بڑے محقق گزرے ہیں، تحقیق نگار. اخلاقی شاعری کا بادشاہ، اخلاقی شاعری کا بادشاہ خواجہ حیدر علی آتش کو کہا گیا ہے. اور خواجہ حیدر علی آتش کو اخلاقی شاعر کا بادشاہ کس نے کہا تھا؟ فراق گورکھپوری نے. نواب مرزا کسے کہا گیا ہے؟ داغ کو کہا گیا ہے. داغ دہلوی کو نواب مرزا کہا گیا ہے. نیکسٹ ہے حیوان ظریف. حیوان ظریف کسے کہا گیا ہے؟ غالب کو. اور غالب کو کس نے کہا تھا؟ مولانا الطاف حسین حالی نے. حالی نے غالب کو حیوان ظریف کے نام سے پکارا. پھر نیکسٹ ہے اشتراکیت کا امام. اشتراکیت کا امام مخدوم محی الدین. خمریات کا امام ریاض خیرآبادی. تاریخ کا معلم شبلی نعمانی. تاریخ کا معلم شبلی نعمانی. نیکسٹ نام آ رہا ہے امام المتغزل. کون؟ حسرت موہانی. رئیس المتغزل جگر مراد آبادی. خدائے سخن میر کو کہا گیا. اردو کا محافظ آتش یعنی خواجہ حیدر علی آتش. جگت گرو. جگت گرو ابراہیم عادل شاہ ثانی. ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کے نام سے جانا گیا ہے. تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل تھی ایسے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو اردو کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو اردو لٹریچر کو پڑھتے ہیں اور جو اردو کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور جو اردو کے راستے اپنی منزل طے کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی راہ میں، آپ کے سفر میں یہ سارے اہم معلومات بہت ہی سہل پیدا کریں گے. تو ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے آپ سبوں سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر. وہ بھی ٹاپک آج کے ٹاپک کے ہی برابر کا فائدہ مند ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.